بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم ڈرامہ قرطبہ کا قاضی جو کہ سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے کے اہم نکات اور توضیحات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے توضیحات پڑھیں گے۔ المیہ ٹریجڈی، ایسا ڈرامہ جس کا انجام دردناک ہو۔ قرطبہ موجودہ ملک اسپین پر مسلمانوں کی شاندار حکومت کئی سال رہی۔ اس عہد میں اس ملک کو اندلس کہتے تھے۔ قرطبہ اندلس کا اہم شہر اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ عظیم الشان مسجد قرطبہ اسی شہر میں ہے۔ سولی ایک لکڑی کا آلہ مجرم کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک کر لٹکا دیا جاتا تھا اور وہ سسک سسک کر مر جاتا تھا۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو یوں ہی پھانسی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کے بارے میں روایات ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد جامع اموی کے بائیں کنارے پر آسمان سے آپ کا نزول ہوگا۔ ابلیس شیطان جنوں میں سے تھا۔ کثرت عبادت کی بنا پر فرشتوں کی ایک جماعت کا سردار بنا دیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر دھتکار دیا گیا۔ رب العظیم، رب العالمین، تمام جہان کو پالنے والا عظیم رب، انسانوں کی صلاحیتوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے اسے پیدا کیا، اور وہی معبود و مسجود اس کی نگہداشت اور برداشت کرتا ہے۔ پوری کائنات کون و کرہن اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ ڈرامے کے اہم نکات۔ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی سید امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ قرطبہ کا قاضی ایک ڈرامہ نویس، انگریز ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کی ایک ٹریجڈی سے ماخوذ ہے۔ قاضی یحییٰ بن منصور کا تعلق اندلس کے شہر قرطبہ سے تھا۔ قاضی یحییٰ بن منصور قرطبہ کے قاضی اس المیہ ڈرامے کے مرکزی کردار اور ہیرو ہیں۔ قاضی کا بیٹا زبیر اپنے رقیب کو قتل کر دیتا ہے اور قاضی اسے سزائے موت سناتا ہے۔ زبیر کی دایا حلاوہ نے اسے دودھ پلایا تھا۔ وہ زبیر کی سزا پر افسردہ اور جذباتی ہے۔ قاضی کا غلام عبداللہ حلاوہ کو بتاتا ہے کہ شہر کا کوئی فرد زبیر کو تختہ دار پر چڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ڈرامے کے پہلے منظر میں قاضی کے مکان کا ایک ایوان ہے جس کے دریچوں میں سے شہر کے چوک پر نظر پڑتی ہے۔ ایوان میں ایک بڑی میز پر شمعدان ہے۔ میز کے قریب بینچ اور چند کرسیاں ہیں۔ دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہیں۔ زبیر کی پھانسی کے دن کی صبح کو حلاوہ کالی صبح کہتی ہے۔ زبیر 3 دن کا تھا جب اس کی ماں فوت ہو گئی اور حلاوہ نے دودھ پلانا شروع کیا۔
حلابہ نے اپنے 12 بچوں کو دودھ پلایا، لیکن سب سے زیادہ حریص قاضی کا بیٹا زبیر تھا۔ عبداللہ نے حلابہ کو بتایا کہ شہر میں صرف وہ داخل ہوگا جسے زبیر کی سزا سے تعلق نہ ہوگا۔ حلابہ نے کہا کہ اس کی روحانی آنکھ زبیر کی لاش کو سولی پر لٹکتے دیکھ رہی ہے۔ مقتول قاضی کا مہمان تھا اور زبیر کی محبوبہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ زبیر نے رقیب کو حسد اور جلن کی وجہ سے قتل کیا۔ لوگ سولی کا تماشا دیکھنے نہیں بلکہ اس لیے جمع تھے یہ کام نہیں ہونے دیں گے، یعنی زبیر کو سولی پر چڑھنے نہیں دیں گے اور مزاحمت کریں گے۔ عبداللہ نے قاضی سے کہا کہ آپ کے فتوے کی تعمیل تو ابلیس ہی کر سکتا ہے۔ حلابہ قاضی سے زبیر کی جان بخشی کی اپیل کرتی ہے جو رد کر دی جاتی ہے۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زبیر کو تختہ دار پر لائیں۔ قاضی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پھانسی دے دیتا ہے۔ قاضی پھانسی دینے کے بعد خود کو ایک کمرے میں مکفل کر لیتا ہے۔ حلابہ کہتی ہے یہ دروازہ اب کبھی نہیں کھولے گا۔ قاضی عدل و انصاف کی ایک بے مثال تاریخ رقم کر جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ڈرامے کے اہم نکات تھے۔ یہ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی یک بابی ڈرامہ، ایک ایکٹ کا کھیل ہے۔ اس کی مشق کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔